نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر نیتیں کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس میں جتنا ہو سکے اچھی اچھی نیتیں زیادہ کر لیں تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کی نیت سے جواب دوں گا، ثواب کمانے کی نیت سے درود شریف پڑھوں گا، ذکر اللہ کروں گا اور استغفر اللہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے اسلامی سال کی ابتدا بھی اسی مہینے سے ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے، چونکہ کربلا میں جو معرکہ ہوا تھا، جو معاملہ ہوا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے کیا کہنے، اور جو ان کے بڑے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل کے بھی کیا کہنے کہ یہ حضرات بہت عالی مرتبہ شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو ان کے حوالے سے جو ہے میں عرض کروں گا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی،
آپ مجھے اجازت فرمائیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کروں اور عرض کروں کہ آپ علیہ السلام میرے اور تمہارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز مغرب پڑھی۔ جب آپ علیہ السلام عشاء کی نماز سے بھی فارغ ہو گئے اور تشریف لے جانے لگے تو میں آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ نبی غیب داں رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری آواز سنی تو فرمایا کون؟ کیا حذیفہ؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لکا ولی امکا، یعنی اللہ پاک تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب کریم سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت دے کے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان بھی لیا اور ان کی دلی حاجت بھی معلوم کر لی کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، اور بغیر ان کے کہے ان کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دی۔ یقیناً ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دل کی حالت پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام پر تو پتھروں کی بھی حالت عیاں ہے، یعنی ظاہر ہے۔ چنانچہ احادیث طیبہ کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یعنی احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، جب ہمارے آقا علیہ السلام کو ایک پتھر کا حال معلوم ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کس پتھر میں ہم سے کتنی محبت ہے، تو وہ بندہ مومن کے دلی حالات سے بھی یقیناً واقف ہیں۔ جبھی آپ علیہ السلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہے بغیر ہی ان کی دلی خواہش پر مطلع ہو گئے اور ان کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت کو سن کر اگر یہ وسوسہ آئے کسی کو کہ دلوں کے حالات جاننا اور کیفیات جاننا یہ تو علم غیب ہے، اور علم غیب تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس کا علم غیب ذاتی، یعنی اس کا اپنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام کا علم غیب ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، یعنی اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اور انہیں یہ علم ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ جب سے اللہ پاک نے انہیں دیا ہے تب سے ہے، اور جتنا دیا اتنا ہی ہے۔
اس کے دیے بغیر ایک ذرے کا بھی علم انہیں حاصل نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہی انبیاء کرام اور اولیاء کو علم عطا فرماتا ہے، اور وہ اس علم کو آگے بھی پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو لوگوں پر اسے بیان کرنے میں بخل نہیں فرماتے، بلکہ تم کو بتاتے ہیں۔ اس آیت و تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو غیب بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بتائے گا وہی جو خود بھی جانتا ہو۔ سید اعلیٰ حضرت ہدایت کے بخشش شریف میں کیا خوب فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان کے کیا کہنے کہ شب معراج عین جاگتی حالت میں آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اپنے پاک پروردگار عز و جل کا دیدار کیا۔ تو یوں اللہ پاک جو غیب الغیب ہے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ علیہ السلام پر ظاہر و آشکار ہو گیا، تو اب کوئی اور غیب آپ علیہ السلام سے کس طرح نہا یعنی چھپا رہ سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام پر کروڑوں بار درود و سلام کا نزول ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایمان افروز حدیث پاک سے آقا علیہ السلام کے شہزادی کی شان عظمت نشان کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان و شوکت بھی ظاہر ہوئی، اور دونوں شہزادے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر پڑھی، پھر باہر نکلے۔ ان کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرط محبت سے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرا باپ ان پر قربان، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، علی سے مشابہت نہیں رکھتے۔ جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا رہے تھے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کرم و شفقت کے باغ کے مہکتے پھول ہیں۔ یہ دونوں سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کمال محبت تھی۔ آئیے ان کی محبت کو پروان چڑھانے اور اپنے پلے میں نیکیاں لکھوانے کی نیت سے ان کا ذکر خیر سنتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں شہزادوں میں سے بڑے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے، لقب تقی اور سید، جبکہ عرف سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سبط اکبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول اور آخر الخلفاء بالنص یعنی حدیث پاک کے مطابق آخری خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدا کیے گئے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کی چاندی صدقہ کی جائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امام الانبیاء سید الاسقیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حسن رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کا نام بھی حضور علیہ السلام نے حسین اور شبیر رکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب بھی سبط رسول اللہ یعنی رسول خدا کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش کے 7ویں دن ان کی طرف سے 2 بکریاں عقیقے میں ذبح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ عموماً جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ اس کے والدین ہی کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تب بھی، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تب بھی عقیقہ ان کے والدین نے نہیں بلکہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے نواسوں سے کیسی محبت فرماتے تھے، اور آقا علیہ السلام نہ صرف حسنین کریمین سے پیار اور محبت فرماتے تھے بلکہ آپ علیہ السلام نے کئی مواقع پر ان کی شان و عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آئیے حسنین کے 5 حروف کی نسبت سے ان کی عظمت و شان کے متعلق 5 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سرکار علیہ السلام کے کندھوں پر سوار دیکھا تو کہا آپ دونوں کی سواری کیسی شاندار ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سوار بھی تو کیسے لاجواب ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت یعنی دشمنی کی اس نے مجھ سے عداوت یعنی دشمنی کی۔ ایک اور حدیث پاک میں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نو نہالوں کو سونگھتے اور سینہ مبارک سے لپٹاتے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے کیسی کمال محبت و الفت تھی۔ یہاں وہ لوگ غور کریں کہ جو اپنے بچوں سے اس وجہ سے پیار اور محبت سے پیش نہیں آتے کہ کہیں ان کا رعب و دبدبہ ختم نہ ہو جائے، ان کے لیے آقا علیہ السلام کا یہ عمل درس نصیحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید کائنات ہونے کے باوجود، یعنی پوری کائنات کے سردار ہونے کے باوجود بھی اپنے نواسوں کو کندھوں پر سوار فرماتے تھے۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی حسنین کریمین سے محبت دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے حسنین کریمین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور ان سے دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا، اور اپنی اولاد کو چومنا، خود سے چمٹانا، کندھوں پر سوار کرنا اور انہیں سینے سے لگانا یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن آقا علیہ السلام حسنین کریمین کو سونگھا بھی کرتے اور فرماتے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں جنت کے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے، کہ اس کے بغیر دعوی ایمان ہرگز قابل قبول نہیں، کہ لا ایمان لمن لا محبت له، کہ اس کا کوئی ایمان نہیں کہ جسے ہمارے آقا علیہ السلام سے محبت نہ ہو۔ اور آقا علیہ السلام سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ بندہ ان تمام لوگوں سے بھی محبت کرے اور ان کا ادب و احترام کرے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و تعلق حاصل ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنا محبت رسول کی علامت ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے محبت کرنا محبت رسول کی علامت ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا محبت رسول کی علامت ہے، حسنین کریمین سے محبت کرنا محبت رسول کی علامت ہے۔ ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خود حدیث پاک میں اپنی اولاد کو اہل بیت کرام کی محبت سکھانے کی ترغیب موجود ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، یعنی اپنے بچوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ نمبر 1، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت۔ نمبر 2، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت کی محبت۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن پاک پڑھنا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنے اہل بیت کرام سے کس قدر محبت فرماتے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس بات کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم تو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہی ہو، اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی میری اور میرے اہل بیت کی محبت پیدا کرو،
تاکہ ان کا شمار بھی نجات یافتہ لوگوں میں ہو۔ ایک اور مقام پر تو آقا علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کرام کی محبت کو ایمان کامل کے لیے شرط قرار دیا۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں، اور میری اولاد اس کو اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میرے اہل ان کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہو، اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو۔ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت، تیری اطاعت کی ولا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ مومن کامل بننے اور اخروی نجات پانے کے لیے اہل بیت کرام کی محبت بہت ضروری ہے۔ کہ اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اہل بیت کی محبت اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے کا سبب ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اہل بیت کی محبت دونوں جہاں کی کامیابی پانے کا سبب ہے۔ اہل بیت کی محبت خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت کی محبت سچے عاشق رسول ہونے کی علامت ہے۔ اہل بیت کی محبت غلامی مصطفیٰ کی سند ہے۔ الغرض اہل بیت سے محبت رکھنا بہت بڑی سعادت اور دائمی نجات کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی ان سے محبت کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی اہل بیت کی محبت اور ان کا ادب سکھانا چاہیے۔ اور اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار کے واقعات سنائے جائیں، اہل بیت کرام کی سیرت و کردار سے انہیں آگاہ کیا جائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا انہیں درس دیا جائے۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے اہل بیت اطہار کے متعلق کتب و رسائل شائع کیے ہیں، جن میں سے ایک نہایت ہی پیاری کتاب شان خاتون جنت بھی ہے، جس میں شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار کے رنگ برنگے مدنی پھولوں سے مہکتی خوشبوئیں امت مسلمہ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ رسالہ حسینی دولہ، کرامات امام حسین، یہ رسائل بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے اور امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دلارے، یعنی بہت ہی پیارے لاڈلے ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ انہی کا گھرانہ ہی تو ہے کہ جو تمام فضائل و کمالات اور برکات و حسنات کا منبع و مرکز ہے۔ اور یہ دونوں شہزادے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے مظہر اور جامع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت میں سے حسنین کریمین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا
تو نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ علیہ السلام کسی چیز کو گود میں لیے تھے. مجھے خبر نہ تھی کہ وہ کیا ہے. جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ علیہ السلام گود میں لیے ہوئے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اسے کھولا تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ علیہ السلام کی آغوش میں تھے. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں. الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ حضور علیہ السلام کو حسنین کریمین سے کتنی محبت تھی کہ کسی موقع پر دونوں شہزادوں کو کتنے محبت بھرے انداز سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے. اسی طرح حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے. انہوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور کم عمری کی وجہ سے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو منبر سے نیچے تشریف لائے, دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا. پھر فرمایا اللہ پاک کا ارشاد سچ ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ترجمہ کنز الایمان, تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ یعنی آزمائش ہی ہیں. میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا حتیٰ کہ میں اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لایا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو حاضرین میں سے کسی سے نہ منگایا, نہ ہی کسی اور کی گود میں بٹھایا, بلکہ خود منبر شریف سے اتر کر خطبہ چھوڑ کر بچوں کے پاس گئے, انہیں اٹھا کر لائے اور اپنے برابر بٹھایا. یہ ہے حضور علیہ السلام کی انتہائی محبت ان دونوں سے. نیز اس آیت کریمہ میں فتنہ بمعنی آفت یا مصیبت نہیں بلکہ بمعنی محنت یا آزمائش ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے مومن کو ثواب دیتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, واقعی اولاد کی اچھی تربیت, اولاد کی نیک تربیت, ان کی اچھی تربیت ایک آزمائش سے کم نہیں ہے. اگر انسان صحیح معنوں میں شریعت کے عین مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر جائے تو وہ اولاد اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب ہے. اور اگر اولاد صحیح تربیت نہ ہونے کے سبب خدا نہ خواستہ گناہوں کی راہ پر چل پڑے تو ایسی اولاد والدین کے لیے جہاں دنیا میں رسوائی کا سبب بن جاتی ہے وہیں آخرت میں بھی والدین کی پکڑ کا سبب بن سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی ہے اور تم نے اسے کیا سکھایا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کا وقت بچپن ہی ہوتا ہے.
کہ جس طرح موم کو کسی سانچے میں ڈھالا جائے تو وہ بآسانی ڈھل جاتا ہے، اسی طرح بچوں کو ان کی ابتدائی عمر میں یعنی چھوٹی عمر میں جس بھی رنگ میں رنگا جائے گا تو یہ اس رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بچپن میں ان کی یادداشت ایک خالی ہوتی ہے، خالی تختی کی مانند ہے کہ اس پر جو لکھا جائے گا وہ ساری عمر کے لیے محفوظ ہوتا جائے گا، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچپن کی عادات آخر عمر تک ساتھ رہتی ہیں۔ اس لیے اگر بچے کو بچپن ہی سے سلام کرنے میں پہل کا عادی بنایا جائے تو وہ عمر بھر سلام میں پہل ہی کرتا رہے گا۔ اگر اسے بچپن ہی سے نماز کا عادی بنا دیا جائے، اگر اسے بچپن ہی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے، فلموں، ڈراموں اور گناہوں بھرے مختلف چینل سے بچنے، ماں باپ اور بڑوں کا احترام کرنے، سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے تو وہ ساری عمر جھوٹ سے بیزار رہے گا۔ اسی طرح اگر اسے سنت کے مطابق کھانے پینے، بیٹھنے، جوتا پہننے، لباس پہننے، سر پر امامہ باندھنے وغیرہ کا عادی بچپن ہی میں بنا دیا جائے تو وہ نہ صرف خود ان پاکیزہ عادات کو اپنائے گا بلکہ اس کے یہ اچھے اوصاف اس کے ساتھ رہنے والے دیگر بچوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہماری تربیت بچے کو اللہ پاک کی بندگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اسلامی معاشرے میں اس کی ذمہ داری نہ سکھا سکی تو اسے اپنا فرما بردار بننے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ اسلام ہی ہے جو ایک مسلمان کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس لیے اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھی غذا، اچھے لباس اور دیگر ضروریات کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی و روحانی تربیت کے لیے بھی کمر بستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جہاں بڑوں کی اصلاح کی کوشش میں وہیں چھوٹے بچوں کو بھی دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے معاشرے کا ایک اہم فرد بنانے کے لیے بھی مصروف عمل ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت قائم ہونے والے کئی شعبہ جات جیسے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ اور دارالمدینہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ خاص طور پر دارالمدینہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج ہے، جس میں پڑھنے والا بچہ بڑا ہو کر باوقار مسلمان بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، سائنسدان بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے۔ اور دارالمدینہ کے قیام کا بنیادی مقصد امت مصطفیٰ کی نئی نسلوں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ نماز اور روزے کے پابند بنے، سنتوں کے آئینہ دار بنے، ماں باپ کے فرما بردار بنے، حسن اخلاق کے پیکر بنے، علم دین حاصل کر کے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے بنے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا پاکیزہ مدنی ماحول فراہم کریں جہاں ان کی اچھی تربیت کرنے کا انتظام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ بچوں کی طبیعت جو ہے یہ نہایت حساس ہوتی ہے اور ان کا دل شیشے سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو بات بات پر جھڑکا جائے بلکہ انہیں مارا بھی جائے تو ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن، بدتمیزی اور بد مزاجی جیسی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یوں اس قیمتی ہیرے کی غلط تراش خراش اسے
بے مول اور بیکار بنا دیتی ہے، جبکہ بچوں کی دلجوئی کرنا اور گھل مل جانا ان میں خود اعتمادی، برداشت اور حسن اخلاق جیسے خوبصورت اوصاف پیدا کر دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام بچوں سے بہت پیار فرماتے ہیں اور شفقت و محبت بھلا سلوک فرماتے ہیں، جبکہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دل جوئی فرمانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز ہی نرالے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب یا عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی ایک شہزادے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور شہزادے کو اپنے پاس بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران آپ علیہ السلام نے طویل سجدہ فرمایا۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شہزادے آپ علیہ السلام کی پشت مبارک پر سوار ہیں اور سرکار علیہ السلام سجدے میں ہیں۔ میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز ادا فرما چکے تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ ہم نے گمان کیا کہ کوئی امر الہی واقع ہو گیا ہے یا آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا، مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ میں جلدی کروں اور اس کی دل شکنی ہو۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت مزید بسائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو